بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم نے کل ڈسکس کیے تھا کہ زینب کی شادی کے بارے میں دو ورژنز ڈسکس کیے تھے۔ ایک ورژن اے تھا جس کے مطابق علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ کے دل جو تھا وہ مائل ہو چکا ہوا تھا زینب کے لیے۔ ورژن بی کے مطابق یا اصل میں یہ تھا، حقیقت دل میں کیا چھپایا ہوا تھا کہ زینب آپ کی بیوی بنیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اور لوگ کہیں گے کہ اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اور بہت سے سیرہ نگار جو ہیں دونوں ورژن دیتے ہیں، مگر البغوی جو کہ 560 ہجری کے تھے وہ کہتے ہیں کہ ورژن بی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے مقام کے اعتبار سے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پہلا ورژن بھی لے لیا جائے تو یہ بھی آپ کے مقام کو کم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی بھی اللہ کے بندے سے سوال نہ ہوگا اگر کوئی خواہش اس کے دل میں آتی ہے، جب تک کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ورژن بی زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ورژن اے کو بالکل بھلا دیا گیا اور اس پر بہت سی تنقید بھی ہوئی۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگرچہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں لیکن کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب کی طرف دل مائل ہوا ہو، مگر تفسیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ پہلی بات کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں مکمل طور پر، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقام کے لحاظ سے ورژن بی جو ہے وہ بہتر ہے۔ لہٰذا شروع کی 3-4 سینچری تک تو ورژن اے جو تھا وہ کافی مقبول رہا، اور ورژن بی کا ذکر ضرور تھا لیکن مقبول نہ تھا۔ اس کے بعد 4th-5th سینچری دونوں کو اہمیت ہوئی، مگر کچھ نے ورژن اے کو اگنور کیا اور صرف ورژن بی رکھا۔ اس کے بعد 6th, 7th, 8th سینچری میں ورژن اے کا نام بھی مٹا دیا گیا۔ مثال ہے ابن کثیر جو 774 میں ہجری میں آئے، اور ابن حجر جو کہ 852 ہجری میں آئے۔ ان سب نے ورژن اے کا ذکر ہی نہیں لکھا، اور دونوں نے صاف یہ لکھا کہ ورژن اے کو مینشن بھی نہ کیا جائے، نکال دیا جائے۔ اس کے بعد کے وقت میں تفسیر نگار نے ورژن اے کو جھوٹا اور فیبریکیٹڈ قرار دیا۔ ابن قیم بھی اپنی کتاب میں حلال عشق کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں۔ تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ آیت کے مطابق جو کچھ بھی آپ چھپا رہے تھے وہ گناہ نہیں تھا، لیکن بلکہ بس آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شرمندگی کا باعث ہوگا کہ بیٹے کی، کیونکہ اڈاپٹڈ بیٹا اس وقت تک احکامات نہیں آئے تھے تو وہ بہت عام تھا، اس لیے بہرحال علیہ السلام میں پہلا ورژن بھی بہت عام تھا، اس لیے نگلیکٹ نہیں کیا جاتا سکتا، اس لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنی ہے زینب علیہ السلام سے، زینب رضی اللہ عنہ سے، تو پھر اس کو کیوں ڈیلے کیا اور کیسے کر سکتے تھے؟ آپ کا جب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ورژن ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہچکچاہٹ ضرور تھی، کیونکہ ہیومن ایموشن ہے، مگر ورژن بی کے مطابق آپ اللہ کی قدر سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو فیصلہ تھا کہ وہ آپ کی بیوی بنیں گی۔ ورژن بی کو سپورٹ کرنے والوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی کوئی پہلی دفعہ تو دیکھا نہ تھا، پلی بڑی تھیں آپ کے درمیان، حجاب کی آیات بھی نہیں آئی تھیں، اس لیے اچانک آپ کو دیکھنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ورژن اے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زید کے لیے زینب کو خود پروپوز کیا تھا، اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال ہوتا تو آپ اپنی بات کرتے۔ بہرحال البغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو تم چھپا رہے تھے وہ میں ظاہر کروں گا، تو کیا ظاہر کیا؟ زوجنا کہا، اسی لیے ورژن بی کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب کون سا ورژن ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ورژن بی زیادہ مقبول ہے، اور ورژن اے اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے اور جھوٹ اور فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ اس سے بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے،
اور ہیومن فیلنگز رکھتے تھے، اور لیکن بات یہ تھی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا جانتے تھے۔ بہت عرصے پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کہ ہاؤ گرین واز مائی ویلی۔ اس میں جو رائٹر تھا اس نے یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کیا اگر اللہ کے ایک بیٹے کی حیثیت سے کیا تو میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، مگر ایک انسان اگر ہوتے ہوئے کیا تو پھر اس کو فالو کرنا ممکن ہے۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ سپر ہیومن نہیں تھے، اور ہم ابو ہیومن ڈیزائرز نہیں تھے، بلکہ آج کل تو کچھ لوگ اس بات کو بھی پروپوز کرتے ہیں کہ وہ بشر نہ تھے، ایک نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا، بھوک پیاس نہیں لگتی تھی، اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ کر گئے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک نے خود صاف کہا ہے کہ ان سے کہو کہ انا بشرکم مثلکم، کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وہی بات آتی ہے، اور یہی بات جو ہے یہ ہے کہ آپ انسانی جذبات کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے، تبھی فالو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بشر نہیں تھے، نور تھے، اور نور ہونے کے ناطے آپ نے جو سب کچھ کیا تو پھر ہم ان کو کیسے فالو کریں گے؟ ہم تو بشر ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی کہ رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ میں استخارہ کر کے بتاؤں گی۔ یعنی یہ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے، انسانیت کے بہترین رتبے پہ ہونے والے انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کسی کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اس کے باوجود کہہ رہی ہیں کہ میں استخارہ کروں گی۔ تو اس سے ہمیں استخارے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے استخارے کو اہمیت دینی چاہیے۔ جہاں تک زینب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، ان کی زندگی بڑی پاکیزگی میں گزری، تقویٰ کی زندگی تھی، مساکین کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھیں، ام المساکین کا خطاب ان کو ملا تھا، یتیموں کا خیال رکھنے والی تھیں، اور سب سے پہلے فوت ہونے والی کون تھیں؟ زینب رضی اللہ عنہ، جو آپ نے کہا تھا نا کہ لمبے ہاتھوں والی، یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ بیت المال میں سے تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور جنگ میں حصہ لینے والے تھے، ازواج تھیں، ان سب کو بیت المال سے ایک برابر پیسہ دیتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی مختلف تھی، وہ درجات کے حساب سے دیتے تھے۔ ہائیسٹ درجہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، ان کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں کا درجہ تھا، اس کے بعد کے اسلام لانے والے، اور پھر چوتھے نمبر پر فتح مکہ والے تھے۔ تو ان لوگوں کو اپنے اپنے درجات کے حساب سے سالانہ الاؤنس ملتا تھا، اور زینب علیہ السلام کو جب ملتا تھا تو یہ تمام پیسے دے دیتی تھیں، صدقے میں دے دیتی تھیں، اور اعوذ باللہ پڑھتی رہتی تھیں، اور سونے سے پہلے تمام پیسہ خرچ کر دیتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جب سنا تو کہ انہوں نے اپنا سارے 12,000 درہم جو ہیں وہ دے دیے ہیں، تو وہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے سارے پیسے دے دیے ہیں، یہ 1000 درہم اور ہیں، ان کو آپ اپنے لیے استعمال کر لیں۔ انہوں نے وہ بھی دے دیے، اور پھر زینب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اگلے سال کی مہلت نہ دینا، اس لیے کہ پیسہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اگلے سال کے پیسے ملتے، زینب رضی اللہ عنہ انتقال کر گئیں، اور یہ 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پہلی بیوی تھیں جنہوں نے انتقال کیا تھا آپ کے بعد۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور سارے صحابہ بقیع غرقد تک گئے تھے زینب رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے لیے۔ تو یہ بات تھوڑی سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں تھی، جو اسی دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی خیبر کی جنگ بھی تھی، اور خیبر کا علاقہ بھی فتح ہو رہا تھا۔ اب ہم خیبر کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے، جو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ جعفر
ابی طالب حبشہ سے واپس آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بیوی ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا بنت ابی سفیان بھی آئی تھیں۔ ان کا خاوند صحابی تھا، لیکن وہ پہلے وہ کرسچن تھا، پھر وہ اسلام لایا، پھر جب وہ کرسچنز کے یعنی حبشہ گیا تو وہاں سارے کرسچنز دیکھے تو پھر وہ مرتد ہو گیا اور مر گیا۔ آپ کے ازواج کے جو نام ہم دیکھیں تو ہیں ختیجہ رضی اللہ عنہ، سودا رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بن خزیمہ، ام سلمہ، جویریہ، زینب بنت جہش اور ام حبیبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہوا یہ کہ اب آپ کی ہم ڈسکس کریں گے کہ اسی دوران آپ کی شادی صفیہ کی سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ خود ہی سناتی ہیں کہ اور یہ تھیں کون؟ یہ یہودی جو ٹرائب تھی بنی نذیر، اس کے چیف کی بیٹی تھیں۔ وہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی اور والد کی بہت پسندیدہ تھی۔ میرے والد اور میرے چچا بہت زیادہ مجھ سے کھیلا کرتے ہوتے تھے، لیکن ایک دن میں گئی، جب وہ آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں ان کے پاس گئی لیکن انہوں نے مجھے بالکل اگنور کر دیا۔ تو میرے چچا یاسر نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ تو میرے والد نے کہا ہاں۔ تو یہ میرے چچا نے ان سے کہا پھر تم کیا کرو گے؟ تو میرے والد نے جواب دیا کہ ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ صفیہ کی شادی 17-18 سال کی عمر میں پہلے ہوئی تھی، لیکن کوئی بچے نہیں تھے۔ خیبر کی جنگ میں بنو نذیر کیونکہ آگے لڑ رہے تھے، اس لیے زیادہ تر مرنے والے بھی بنو نذیر ہی کے لوگ تھے، اور یہ خود ہی کہتی ہیں کہ حیی جو کہ ان کا والد تھا وہ مر گیا، بھائی بھی مر گیا، اور خامند تینوں اسی دوران مر گئے تھے۔ بنو نذیر کی مال و دولت جب مسلمانوں کے قبضے میں آئی تو صفیہ بھی جو تھیں وہ بانٹ دی گئیں، اور وہ دحیہ قلبی کو ملی۔ دحیہ قلبی بھی ایک صحابی تھے جو بہت خود شکل تھے، بہت خوبصورت تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے تو عموماً دحیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اور جب دحیہ قلبی کو ملی تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ ان کو ایسے نہیں بانٹنا چاہیے کہ وہ آپ چیف کی بیٹی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کی قیمت ادا کر کے ان کو خود لے لیا۔ جب خیبر سے واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لے کر آئے اور اپنی ایک ٹانگ جھکا کر صفیہ کو کہا کہ اوپر چڑھ کر چلی جائیں، مگر صفیہ نے بھی اپنا پاؤں آپ کی ٹانگ پر نہ رکھا، بلکہ گھٹنا ٹکا کر چھلانگ لگا کر اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ ان پر ڈال دیا اور ان کو کور کر دیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی، مگر کیونکہ صفیہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا سب کیا مطلب ہے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران پہلی رات آپ کے پاس آنا چاہا کہ وہ ان کے ساتھ گزاریں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک رات جو تھی صفیہ نے اجازت دے دی، اور ام سلیم نے ان کو تیار کیا، نہ کوئی جولری تھی نہ کوئی پرفیوم تھا، تیار ہو گئیں تو ان کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو ہر شخص نے سونگھی کہ بہت اچھی خوشبو تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے والد میرے سب سے زیادہ کھلے دشمن تھے، یہود میں سے میرے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی جان لے لی۔ بہت سخت الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، کیونکہ یہ صفیہ کا ایمان دیکھنا چاہتے کہ ایمان ہے یا کفر ہے۔ جواب انہوں نے دیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تزر وازرۃ اخری، یعنی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان دشمنوں سے نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر اسلام قبول کر لو گی تو میں تمہیں اپنے لیے رکھ لوں گا، اگر نہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لوگوں میں واپس جا سکتی ہو۔
صفیہ نے سمجھنے کا رکھنے کا مطلب یہ سمجھا ایز اے سلیو، تو جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسلام میں آنا چاہتی تھی آپ کے کہنے سے پہلے ہی، اور میں کوئی خواہش نہیں رکھتی کہ میں اپنے عقیدے پر رہوں۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، میرے والد بھائی سب، میرے والد اور بھائی نہیں ہیں، اپنے خامن کا نام انہوں نے نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کفر اور اسلام کے درمیان چن لوں، تو اللہ اور اس کا رسول مجھے زیادہ پسند ہیں اس بات سے کہ میں اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤں۔ اب یہ کتنی غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح تھے، کانکرر تھے، اور باپ بھائی اور خاوند سب کیوں مرے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تھا خیبر پہ، اس کانکویسٹ کی وجہ سے یا اس دشمنی کی وجہ سے، یا تو یہ دشمنی آنی چاہیے تھی یا انتقام آنا چاہیے تھا، اس کے باوجود وہ ایک غلام کی حیثیت سے رہنا پسند کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہوگی، جس سے ان کے دل میں اسلام کی حقانیت جو ہے وہ جم گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا صفیہ کو، تو ان کے چہرے پر ایک بہت بڑا کٹ تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، کہ کہنے لگی کہ یہ میرے خامن نے دیا ہے، کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند یثرب سے اٹھا اور اونچا جا کر میری گود میں گر گیا۔ تو جب میں نے اپنے خامن کو یہ خواب سنایا تو اتنے زور سے اس نے میرے چہرے پہ مارا اور کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ عربوں کا بادشاہ تم سے شادی کر لے؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی مارا، کہتے ہیں کہ اس نے مارا تو مجھے مینسز شروع ہو گئے اور مجھ سے وہ کوئی تعلق قائم نہ کر سکا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کا مہر ان کی آزادی تھی، ولی آپ خود تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے پہلی رات انکار کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں یہود حملہ نہ کر دیں۔ مدینہ میں داخل ہوتے وقت ابو ایوب انصاری تلوار لے کر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون کا باپ بھائی اور خامن مارے گئے ہیں، مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید آپ محفوظ نہ ہوں۔ آپ ہنس پڑے اور آپ نے ابو ایوب انصاری کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، اور سب نے مکس کیا اور پکایا اور کھایا گیا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ تھا۔ صفیہ باقی ازواج ان کو اتنا پسند نہ کرتی تھیں، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے دو کیمپس تھے، ایک زینب کا اور ایک عائشہ کا، مگر ان کا کیونکہ کوئی رشتہ دار نہ تھا اس لیے تنہا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا۔ جب مدینہ آئیں تو سب ازواج جو تھیں بھاگیں دیکھنے کے لیے، اور زینب نے جویریہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یا بنت حارثہ کہ یہ ہمیں مشکل دے گی، یعنی یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے۔ تو جویریہ کا جواب تھا کہ فکر نہ کرو، یہود کے گروہ کی ہے جو اپنے خامنوں کا خیال نہیں رکھتی، ان کی طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مگر ایسا نہ ہوا، اگرچہ ازواج جو تھی وہ ان میں آپس میں بھی حسد تھی، لیکن سب بیویاں یہ سمجھتی تھیں کہ وہ ایک اسپیشل ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ ہر بیوی سے ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ وہی ان کے فیوریٹ ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک نیچرل ہیومن فیلنگز ہیں کہ ہم ان کو، وہی بات ہے کہ ابو ہیومن بینگز نہیں بنا سکتے۔ آج بھی اگر ایک شادی میں 2-3 بیویاں ہوتی ہیں تو آپس میں سب بیویوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ کی ازواج جو تھی وہ یہ چاہتی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، لیکن بات یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ اپنی بیویوں سے ایسا تھا کہ ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ وہ اسپیشل ہے۔ صفیہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں
آئے تو صفیہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ نے کہا ہے کہ میں بنت یہودی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا بچاؤ کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیسے کرتی؟ تو آپ نے کہا کہ تمہیں کہنا تھا کہ تمہارے والد تو پیغمبر تھے، ہارون علیہ السلام، چچا پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ایک پیغمبر سے میری شادی ہوئی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے سے یہ کہا کہ تمہیں ان کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ حجۃ الوداع پر صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ اس پہ سوار نہیں ہو سکتی تھیں۔ زینب بن جہش جو ان کے پاس ایکسٹرا اونٹ تھے، وہ امیر تھیں، کافی مالدار تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا کہ تم اپنا ایک اونٹ اس کو دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب نے کہا کہ میں اس کو نہیں دے سکتی، کیا میں میرا اونٹ یہودیہ کے لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کیوں ایک اونٹ نہیں دے دیتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا میرا اونٹ ایک یہودیہ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت بری لگی، آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے کچھ عرصے کے لیے زینب سے کنارہ کر لیا، یہاں تک کہ حج سے واپسی پر زینب کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو ایک سے راضی ہو گئے اور ایک مہنگا تحفے میں دیا اور صلح کر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سب ازواج موجود تھیں، مگر کسی کو یہ احساس نہ تھا کہ آپ انتقال کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی، بخار کی بھی بہت تیزی تھی اور اس کے علاوہ درد بہت تھا۔ اس موقع پر صفیہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتنی تمنا ہے کہ یہ تکلیف آپ کے بجائے مجھے ہو جاتی۔ اس پر باقی ازواج نے کچھ ری ایکشن دکھایا، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا یا کچھ الفاظ جس کی کہ تفصیل نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی فرمایا جاؤ وضو کرو۔ تو انہوں نے پوچھا، ازواج نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے تم نے صفیہ کا مذاق اڑایا ہے اور واللہ اس نے بالکل سچ کہا ہے، وہ حقیقت میں میرا بخار اور درد لینا چاہتی ہیں۔ اور اس میں یہی بات بہت حیران کن ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا خاندان ختم ہوا، رتبہ ختم ہوا، قبیلہ ختم ہوا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت۔ صفیہ کی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ 52 ہجرہ میں ان کا انتقال ہوا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے انتقال کیا۔ تو یہ سارا قصہ ایک اور ہم نے جو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ کی ازواج میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی ہمارے کام اس کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں ان کو قبول کر لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، جو رہتی دنیا تک ان کی یہ نیکی قائم رہنی تھی کہ مسلمان آئیں گے، طواف کریں گے اور اجر پائیں گے۔ تو اس کے باوجود جب کعبہ بنا رہے تھے تو ان کے دونوں باپ بیٹا کی زبان پہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، کہ اے رب ہمارے تو ہم سے قبول کر لینا۔ تو بات یہی ہے کہ نیکیاں اگر ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لینا، ربنا تقبل منا، کہ جو بھی نیکی کریں اس کو قبول کر لینا اور اعمال نامے میں قائم رہے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔